السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دو تین بڑی اہم باتیں آج آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو ہمارے حکمرانوں کی جو بے حسی ہے اس پر مفتاح اسماعیل کی ہنسی آپ نے دیکھی، کیا کیلس ہنسی ہے، کیا بے رحم اور سفاکانہ انداز ہے، غریبوں کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کا جو حالیہ جو ان کا ٹویٹ ہے جس میں وہ انسانوں سے زیادہ یہ جو ڈاگز ہیں، کتے کتیاں جو پیٹ ہیں، اس کے لیے ان کی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ ایک نے کسی نے کہا ان کو کہ جی یہ کتوں کا امپورٹڈ فوڈ بند ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ اپنے گھر میں ڈاگ رکھتے ہیں، کتے رکھتے ہیں، ان کی تو خوراک بھی باہر سے آتی ہے کہ جی اس پر پابندی لگ گئی اور وہ بے جان مر رہے ہیں بیچارے، ان کی تو کوئی آواز سن نہیں سکتا۔ یہ ٹویٹ تھا۔ تو اس پر مریم صاحبہ نے مفتاح سے کہا کہ مفتاح لک انٹو دیٹ، کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وزیر خزانہ کو کہہ رہی ہیں لک انٹو دیٹ، اور وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے آگے سے بالکل دم ہلائی، بالکل ٹھیک ہے میں دیکھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ دیکھوں ان چیزوں کو۔ کیا آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ کتے اور کتیوں کو دیکھیں گے؟ کیا انسانوں کو، ان کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی زندگی، ان کی بھلائی، آپ اس کے بارے میں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے؟ انتہائی سفاکانہ بے رحم انداز، اور جس انداز میں لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون سے کتے اور کتیاں ہیں جن کی اتنی فکر ہے مریم نواز کو کہ وہ وزیر خزانہ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کریں۔ اور پھر اس پہ اور یہ بات ٹویٹر پر ہو رہی ہے، پبلک فورم پر ہو رہی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے ہو رہی ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو کیا۔ اور پھر جو مفتاح صاحب کی جو ہنسی ہے انسانوں کو دکھ دینے کے بعد، یعنی جو کتے ہیں اس کی تو خیر ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انسانوں کا معاملہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ معافی چاہتا ہوں، بیچ میں ٹیلی فون کی گھنٹی آ گئی اس ویلاگ کے۔ تو کیا انسانوں کو دیکھنے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے؟ ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 260 بتا رہے ہیں ذرائع، 260 280 روپے، 300 روپے تک تیل چلا جائے گا۔ کتوں کا احساس ہے، کتیوں کا احساس ہے، انسانوں کا احساس نہیں ہے، اور لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اور یہ ہٹ درمی پر آئے ہوئے ہیں یہ اور ان کو لانے والے، اور کہہ رہے ہیں کہ آئرن فسٹ، آئینی ہاتھ سے نپٹیں گے اگر کسی نے کوئی الیکشن کی بات کی۔ ایک تو یہ ایک صفحہ کی، اور دوسرا ایک آپ کو میں بتا دوں، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پاکستان ابھی ڈیفالٹ کرنے کے قریب نہیں ہے، انہوں نے ڈیفالٹ کروا دیا ہے۔ اور اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، قوم کو اٹھنا پڑے گا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، وگرنہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دوسرا میں ایک ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، دعا زہرا کا، جو لڑکی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایج 17 سال سے کم ہے اور اس نے بھاگ کر شادی کی اور اب وہ دارالامان میں ہے، بڑی مشکل سے اس کو ریکور کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کے والد کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، جس انداز میں انہوں نے اپنی بچی کی اس غلطی کو، اپنی بچی کے ایک ایسے کام کو جس سے اس معاشرے میں ان کی خاصی ان پر ان کی بدنامی بھی ہوئی جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق۔ اور حالانکہ پسند کی شادی کرنا کسی کا بھی حق ہے، دین دیتا ہے ہمیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ حق دیا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سے ہمارا معاشرہ ہے، ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے دین کے بالکل کنٹراڈکشن میں ہیں، لیکن ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن میں دعا زہرا کے جو والد صاحب ہیں، میں اور ان کی والدہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنی بچی کی اس خطا کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہوئے، وہ واقعی ہم ہر باپ کے لیے وہ ایک مثال ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح کھلے دل سے ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اب میں بڑے ایک سینسٹیو ایشو پر آتا ہوں، وہ ہے بلوغت کا ایشو۔ ہمارے ہاں جو یہ قوانین اور یہ جو ایج رائج ہے بلوغت کی، جوانی کی، یہ انگریزوں کی دی ہوئی ایج ہے۔ مسلمانوں کا جو کلچر ہے، مسلمانوں کی جو ایج ہے وہ اور ہے، اور جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں انتہا پسندی کے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نبی پاک مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور میرے اللہ نے جو حکم دیا وہ ہمیں ماننا ضروری ہے، اسی لیے یہ ملک ہم نے کریٹ کیا، اور بہت سارے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اس معاملے میں بات کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے جتنا پڑھا ہے
کہ بلوغت جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے جب فطرتی عمل اس کی بلوغت کا شروع ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کی شادی کا حکم ہے. تو وہ جب اس کی شادی کا حکم فوری طور پر ہے بلوغت کے بعد، جو 13-14 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو ایج ہے 18 سال کی جو مغرب سے آئی ہے، یعنی بالغ ہونے کی یہ جو عمر ہے، اس کا معیار جو ہے مغرب نے طے کیا ہے. ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط سے اس پر ایک پوری بات ہونی چاہیے اور ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، کسی بچے کو بھی حق ہے قانون اور شریعت کے مطابق کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے، لیکن معاشرے کے جو نارمز ہیں، اگر آپ اس کو ہٹ کر اس طرح بھاگ کر شادی کریں گے تو اپنے پیرنٹس کے لیے بھی آپ مسائل پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا، آپ اتنی کم عمری میں آپ کو ضرور صلاح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی فیصلہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے. والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بات کو غور سے سنیں. دبانے سے، گالی دینے سے، غصے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آرگیو کرنا پڑے گا آپ کو ان کے ساتھ. ان کا جو ایک اور جو ایک ایول ہے جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت آ گیا ہے، حالانکہ اس کے فوائد بڑے ہیں، یعنی یہ جو فون ہے اس کے بہت فوائد ہیں، یہ نالج دیتا ہے بہت زیادہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کا ہم غیر ذمہ دارانہ استعمال کریں، کوئی اس پر چیک نہ ہو، تو جو ہمارے جوان نوجوان بچے بچیاں ہیں جن کی ابھی اتنی زیادہ میچورٹی نہیں ہوتی، وہ کسی غلط طرف قدم اٹھا سکتے ہیں. تو ایک چیک رکھنا، اور اتنی ینگ ایج میں کسی کو موبائل دے دینا اور پھر اس کے واٹس ایپ پر نظر نہ رکھنا، یہ والدین کا فیلئر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کریں، ہر چیز پر بات کریں، ہر ایشو پر بات کریں. ان کے اپنے اور آپ ان کے بیچ میں ایک ایسا رشتہ قائم کریں کہ وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر آپ سے ساری گفتگو کر سکیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بچوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ یہ اس طرح بھاگ دوڑ کر جو کام کر رہے ہیں چھپ چھپ کر وہ یہ نہ کریں. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی. موبائل دیں لیکن چیک رکھیں، اور وہ بھی ضروری کاموں کے لیے، پڑھائی کے لیے، اگر کسی نے کو اپنی اسائنمنٹس کرنی ہے. اور ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں کہ وہ ہر بات آپ کی وہ آپ کے ساتھ وہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جو بلوغت کی جو عمر ہے اس کا تعین ہمیں اپنے قوانین، ہمیں اپنے عقیدے کے مطابق کرنا ہے. یہ ملک ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا، اور یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. میرے آقا کا حکم اور نبی پاک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو فالو کرنا کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. اور یہ میں کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پر ہم مسلمان، ہمارے عقیدے میں ہے کہ 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے. امریکہ میں اجازت نہیں ہے، اگر آپ کریں تو آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس سوسائٹی کی منافقت بتاتا ہوں. مورمنز جو ہیں، مورمنز جو یوٹا کے علاقے میں بہت زیادہ رہتے ہیں، وہ 2-2 3-3 شادیاں کرتے ہیں. پتہ ہے امریکی حکام کو، ان کو ریڈ نہیں کرتے، ان کو نہیں پکڑتے. اب 18 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کہیں پہ ملازمت کرے گا وہاں پر تو وہ اسے چائلڈ لیبر کہہ کے پکڑ لیں گے. لیکن پھر ہی اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ میکڈونلڈز میں بھی کام کرتے ہیں اور جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو قوانین جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، انسان قوانین کے لیے نہیں بنائے جاتے. ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. مغرب کی اس طرح سے فالو ان کو کر، یہ بہت محمد بتی گروپ، ابھی یہ میں آپ سے وی لاگ کر رہا ہوں نا، یہ شروع ہو جائیں گے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ چھوٹی عمر کے بچے بچیاں اور یہ وہ. بلوغت، میں کھل کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ڈیز شروع ہو جاتے ہیں لڑکی کے، تو دوسرا تیسرے جو ڈیز ہیں اس کا دوسرے تیسرے مہینے یہ کہتا ہے اسلام کہ آپ اس بچی کی شادی کر دیں. اور وہ 13-14 سال سے زیادہ، 15 سال سے زیادہ کی وہ ایج نہیں ہے. تو پھر جس کی شادی کی ایج اگر اسلام نے طے کر دی ہے تو وہ بالغ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے یورپین یونین سے کانٹریکٹ لینے ہیں، سودا لینا ہے، اس لیے ہم نے ان کی مرضی کے مطابق اپنے تمام نظام کو تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے. مت کریں. یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. لیکن آخر میں کہتا ہوں کہ دعا کے والد نے جتنا بڑا دل کیا، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا. اور جو بچوں کو آپ نے آزادی دی ہے
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں. یہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا کا رات تک استعمال اور بچے کہاں آ جا رہے ہیں اس پر نظر نہ رکھنا، اس نے معاشرے کو ایک ایسی جگہ پر ہم لے آئے ہیں کہ جس سے کسی کا بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.